ہے جو آج کل کے دور میں ہو رہا ہے، سجاوٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، آتش بازی، ڈھول ڈھماکے، گھوڑے نچانا، اور پھر جو ہے وہ کیک پر لفظ محمد لکھا جاتا ہے، نالین شریف بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر پھر چھری چلائی جاتی ہے. یہ فضول کام اور یہ اس طرح کی بے ادبی یہ کیا چیز ہے؟ اس پر گرفت ہے یا یہ بھی کھلی اجازت ہے؟ نہیں کسی چیز کی دیکھیں. جو گھوڑے نچانے والا معاملہ ہے، اگر گھوڑوں کو آپ جنگی فنی سکھائیں نا، جنگی فن سکھانے کے لیے انہیں کو ایسے ایسے معاملات کریں، اس کی اجازت ہے، اس کی شریعت میں اجازت ہے. لیکن یہ باقاعدہ طور پہ گھوڑے میلاد والے دن جو باقاعدہ طور پہ ایسے عمل کرنا، گھوڑے نچانا ہو گیا. یہ جو ڈھول دھمکے کی داس ہے نا، میں نقشبندی ہوں، الحمدللہ نقشبندی سلسلے سے میرا تعلق ہے. ہمارے یہاں تو ویسے بھی ڈھول کو جائز نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے. میری شادی بھی ہوئی ہے، تو آپ یہاں میرے محلے سے پوچھ سکتے ہیں کہ ڈھول کی ایک داب بھی نہیں بجی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، اب ہم راولپنڈی شہر میں رہتے ہیں، قریب ہی لال کرتی ہے، راجہ بازار ہے، صدر ہے، ادھر یہ کام ہو رہا ہے، تو یہ گرفت نہیں ہے اس پر؟ یہ ضروری نہیں ہے؟ قوالیوں میں وہ میوزک لگے ہوئے ہیں، ڈیک لگے ہوئے ہیں، قوالیاں، جو قوالیوں کے اندر بھی کچھ اشعار ایسے ہیں نا گرفت والے ہیں جن کے اوپر علماء کرام کو گرفت کرنی چاہیے. قوالیوں کے اندر بھی ایسے اشعار ہیں. یہ کیوں نہیں روکا جاتا؟ دیکھ، جو علماء کرام ہیں، جس قدر میں یہاں آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہر علماء دین کو یہ میرا میسج ہے، اس کی آواز اٹھائیں. بہت ساری ایسی طریقے ہیں، بہت ساری ایسی طریقے ہیں جو اس معاملات کو لے کے چلتے ہیں. علماء کرام، جو جمعے کا اجتماع ہوتا ہے، اصل میں ہماری عوام بھی جمعے کے اجتماع پہ لیٹ آتی ہے نا، وہ صرف اس ٹائم آئے گی کہ آگے نماز پڑھے گی اور چلے جائیں گے، دوسری اذان ہو رہی ہوتی ہے. ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے. علماء کرام کو چاہیے کہ جمعے کے خطبے کے اندر لوگوں کو صحیح شرعی اصولوں کے مطابق میلاد منانا سکھائیں. اگر کوئی، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہاں ہم نے میلاد کی محفل کی، سارے رات ہم میلاد کا ذکر کرتے رہے، اچھا ہم نے ذکر گزارا، صبح اٹھ کے جا کے کسی نے فجر کی نماز نہ پڑھی، سو گیا، فجر کی نماز جس نے قضا کر دی، اس کا ساری رات میلاد میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارے نبی نے کہا میلاد نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو نبی کی حدیث ہے، اگر آپ نے فرض چھوڑ دیا، وہاں نماز نہیں پڑھی، تو بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا یہی ہوتا ہے وہ ادھر جو ہے وہ دھمال ڈالی جا رہی ہے، اور ادھر وہ ڈانس کیا جا رہا ہے، اور ادھر مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، اور نمازی جو ہے وہی بزرگ جو ہے وہ 1-1.5 صف ہے، اور باہر پورا محلہ جو ہے، پورا علاقہ جو ہے وہ جلوسوں میں ماشاءاللہ سے جو ہے نا وہ موجود ہے، اور میلاد منایا جا رہا ہے، اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز چھوڑی ہوئی ہے، اور لفظ محمد نالین شریف ہے، لفظ محمد لکھا ہے، اس پر چھریاں چلائی جا رہی ہیں. دیکھیں یہ تو ہمارے دلوں پر چھریاں چل رہی ہیں، دلوں پہ چھریاں. آپ جو عاشق ہوتا ہے نا، عاشق، اس کے محبوب کی کوئی چیز رستے میں زمین پر بھی پڑی ہو نا، وہ اس چیز کو اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے. ہم جن اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں نا، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی، وہ جب مدینہ پاک گئے نا، تو ان کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ گیا مدینہ پاک کا، ایک کانٹا چبھا، انہوں نے کانٹا وہاں سے اٹھا کے کہاں لگایا؟ دل والی جگہ پہ، دل والی جگہ پہ کانٹا لگایا، اور کہا اے خار صحرائے نبی